اکثر اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی دینی بات کریں تو اس کی ابتدا قرآن کی آیت سے کی جائے، کیونکہ میں گزشتہ میں نے کی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ سورہ انسان ہو اس چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ چند آیتیں جو میں نے قرآن مجید سے چنی موضوع کے مناسبت سے، کیونکہ آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، بحیثیت خاتم النبیین، بہت اہم ہے۔ جس کی تعریف اللہ خود کر سکتا ہے اس کی ہم کیا تعریف کریں گے؟ ہم کیا تعریف کر سکیں گے؟ میں تو ایک ناچیز ہوں، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث تعریف نہیں کر سکتے۔ اب اللہ جس کی تعریف کر دے، اللہ جس کے بارے میں کہہ دے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انک علی کل خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ فائز ہیں، جس کے بارے میں کہہ دیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں بشارت دینے والے، کہیں ڈرانے والے، تو اللہ تعالیٰ نے تو جو تعریف کی ہے اس کے بعد زبان کھلنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچاتے رہیں۔ پیشتر اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں چند شعراء کی باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ حسان ثابت کہتے ہیں، انگریزی میں ہے یہ، اس کا ترجمہ سنا دوں گا۔ I have not praised Muhammad with my words, rather my words are praiseworthy because of him۔ میں نے اپنے الفاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ ان کا ذکر کرنے سے میرے الفاظ کی تعریف ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ دانائے سبل ملائک الختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہا۔ ایک فارسی شاعر تھے، بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب، اس پہ ایک ہندوستانی شاعر نے گرا لگائی، ہوا تجھ کو ہوئی تو وصال رب، حیات تجھی میں جمال رب، تیری ذات ہے یا کمال رب، بلغ اللہ بکمالہ۔ نہیں تجھ سا کوئی ہنسی ہوا، تیرے حسن ہی سے یقین ہوا، کبھی یہاں بھی حسن مبی ہوا، کشف الدجا بجمالہ۔ تو شفیق ہے، تو حلیم ہے، تیری ذات نفس کریم ہے، تو خلق عظیم ہے، حسنت جمیع خصالہ۔ کہا رب نے بھیجو درود، تم عزیز گر میرا کرم، چلو مل کے بھیجیں درود ہم، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کے قطع ہے، بہت پیارا، فارسی میں ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، بڑا غور طلب چیز ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اگر بنا حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو مالداروں کا مالدار ہے، میں تو فقیر ہوں۔ حشر کے دن میرا عذر کر دے، مجھے معاف کر دے، لیکن اگر تو حساب لیا بغیر کسی کو نہیں چھوڑتا تو تجھے واسطہ ہے رسول کے سامنے میرا حساب مت لے، کیونکہ ان کے سامنے جاتے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اتنا گناہگار ان کا امتی ہوں۔ آپ سوچئے صاحب کیا بات کہہ دی، کیا بات کہہ دی، ہاں؟ رسول سے اتنی محبت، اتنی عقیدت،
کہ میرا حساب لینا ہے لے، لیکن ان کے سامنے مت لے، ان کا امتی ہوں لیکن اتنا گناہ گار امتی میں ان کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جو اسی طرح علامہ اقبال کا ایک قطعہ ہے، کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، آج ہو ہی رہا ہے۔ مصر کے مسلمان دیکھ لیجیے، اسلام پسندوں کو پھانسیاں چڑھا رہے ہیں، ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجیے، ہر حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے لیکن جلوس ضرور نکلتے ہیں۔ کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، یہ رہروان حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے۔ یہ تو بش کے غلام ہیں، بلیر کے غلام ہیں، یہ ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں۔ یہ غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ سنے گا اقبال کون، ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ان کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو صاحب یہ چند میں نے کیا، اور ایک غیر مسلم کا شعر سنا دوں آپ کو، تیری معراج محمد تو ہے قرب مولا، ابھی معراج کا مہینہ ہے، 26 رجب قریب ہے، تیری معراج محمد تو ہے قرب مولا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور ایک نے کہا کہ صاحب اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، سرکار کی گلی میں تو تاجدار بھی مانگتے پھرتے ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ کے مانگتا پھرتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ میں اس احساس کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائے کے گنبد خضرا دے دے، میں اس قابل نہیں ہوا رہنے کا لیکن مجھے دے دے وہاں رہنے کا۔ اور شاعر نے کہا کہ اور میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں، بس محمد کی خاکساری دے۔ تو بہرصورت حضور کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی، حضور کی مدح شاعری کی گئی، دنیا میں آج تک کسی کے بارے میں نہیں کی گئی۔ مخالفت میں بھی کتاب لکھی گئی، موافقت میں بھی کتاب لکھی گئی، کسی شخص کا ذکر نہیں ہوا۔ یہاں پہ میں موضوع کے قریب ہوں آنے میں، ہم پڑھتے ہیں عزم شرح، اس میں ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں صاحب شاہد الدین صاحب آپ کو سارا حیدرآباد جانتا تو مذاق ہو جائے گا۔ جب یہ آیت اتری کہ حضور کے ماننے والے بہت کم تھے، گنے چنے تھے حضور کے ماننے والے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بھائی ان کو مکے میں 25 آدمی نہیں مانتے، ان کا ذکر بلند ہو گیا۔ آج سورج کی پہلی کرن پھوٹتی ہے جاپان میں، کرن پھوٹنے سے پہلے اذان ہوتی ہے، جیسے جیسے سورج بڑھتے جاتا ہے ہر 2 منٹ کو اذان ہوتی جاتی ہے، ہر 2 منٹ پہ اذان ہوتی جاتی ہے۔ جب امریکہ میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو جاپان میں عشاء کی اذان ہوتی ہے، اور ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نہ موسیٰ کا ذکر 24 گھنٹے ہے، نہ عیسیٰ کا ہے، نہ ابراہیم کا ہے، نہ رام کا ہے، نہ گوتم کا ہے، نہ لکشمن کا ہے۔ اگر کسی کا ذکر 24 گھنٹے چلا ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بیان کیا جائے، کیا بیان کیا؟ میں اس لیے بھی کیا ہوں کہ آج پھر دوبارہ فتنہ اٹھ رہا ہے خاتم النبیین کا، کہ حضور کے بعد نبوت کے دعوے دار۔ اور اتفاق سے میں سن رہا تھا ٹی وی پہ پروگرام اسلامی دیکھ رہا تھا، رسول کی رحمت کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ جب مجھ سے کہا گیا کہ آپ عنوان دیجیے، تو میں نے کہا یہ عنوان لیجیے، ایک اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ جانے جائیں، پہچانے جائیں، اور چونکہ وہ خود کو آشکار کرنا چاہتے تھے، وہ کلام کرنا چاہتے تھے، وہ انسانیت سے کلام کرنا چاہتے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانیت سے جب کلام کرنا تھا تو کلام کرنے کے لیے انہوں نے مخصوص بندوں کو چنا، اور مخصوص بندے رسول ہوتے تھے۔ تو لہذا اگر جو اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے، بغیر پیغمبر کے نہیں پہچان سکتا، بغیر پیغمبر کے نہیں پہچان سکتے، آپ ایک لمحہ نہیں چل سکتے۔ ہمارے پاس بھی ایک فتنہ اٹھا، اللہ معاف کرے، اہل قرآن کا، حدیث کو مانتے نہیں تھے۔ قرآن میں آیا کہ نماز قائم کرو، قرآن میں یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، یہ نہیں بتایا کہ رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یعنی یہ کہاں سے ملی ہم کو؟ ہم ایک قدم نہیں چل سکتے بغیر رسول کی اتباع کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم رسول کو پہچانیں اور رسول کو جانیں، رسول کی اتباع کریں، کیونکہ اس کی اتباع کے بغیر ہم کو کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور
اسی کو سورہ اعظام میں کہہ دیا کہ ہم نے رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک نمونہ پیدا کیا ہے. نمونہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں گائیڈ ہو. رسول کی زندگی اٹھا کے دیجئے. ایک پروفیسر کرشنا راؤ ہیں میسور یونیورسٹی کے، شاید فلاسفی کے، سائیکال فلاسفی شاید، انہوں نے کتابچہ لکھا ہے محمد دی پروفٹ آف اسلام. 16-17 صفحے کا 20 صفحے کا کتابچہ ہے، پڑھنے سے قابل ہے. انگریزی میں لکھا، اس کا ہندی ترجمہ بھی ہوا، اردو ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم، میں بیان نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات بحیثیت رسول، بحیثیت بادشاہ، بحیثیت حکمراں، بحیثیت ایک جسٹس، بحیثیت ایک فوجی جنرل، بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک آقا. آپ کہتے ہیں کہ جس زندگی کے جس حصے میں اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی ذات مکمل ذات تھی. لہذا وہی ذات ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی. ایک عقیدہ ہمارے ملک کے بھائیوں کا ہے کہ صاحب خدا اوتار کی شکل میں یہاں آتا ہے. اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا، میں نکال سکتا ہوں؟ اگر اللہ زمین پہ آ کے یہ چاہے کہ میں اللہ کی تقلید کروں تو ناممکن ہے. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں چنانچہ سورہ کہف کی آخری آیت میں نے کوٹ کی کہ میں تمہاری تو انسانوں لیکن وہی آتی ہے. تو رسول ایک انسان کی اتباع کرنا آسان ہے، خدا کی اتباع کون کر سکتا ہے؟ تو غیر مسلم مسلمان رکھندہ ہیں. آپ حیرت کریں گے، لا مارٹین ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہے، اس نے کہا کہ اگر مقصد کی بلندی، وسائل کی کمی اور بہترین نتیجے ہیں. مقصد کی بلندی کہ توحید کا کلمہ پھیلے ساری دنیا میں، وسائل کچھ بھی نہیں رسول کے پاس، لیکن نتائج آج کتنے 100 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. تو کہا کہ دنیا کا کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا. گاندھی نے جب کتاب پڑھی سیرت النبی تو گاندھی نے کہا کہ یہ غلط ہے کہ لوگ طلبہ سے بولا یہ تو رسول کے اخلاق سے، ان کی محنت سے، ان کی جاں پیچانی سے. پہلا جب 2 جلد ختم کی تو گاندھی نے کہا کہ کاش اور کچھ ہوتا مجھے پڑھنے کے لیے. امریکن آتھر مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی 100. وہ لکھتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرے کرسچن دوست، میرے تمام دوست ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا مقام دیا ہے 100 میں. موسیٰ کو 5واں مقام ہے، حضرت عمر کو 15واں مقام ہے، آئنسٹائن ہے، کارل مارکس ہے، گاندھی ہے. لوگوں کے بارے میں لکھا جنہوں نے تاریخ انسانیت پہ گہرا اثر چھوڑا. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے اس میں. لیکن وہ کہتا ہے کہ جس نے دینی اور دنیا معاملے میں سب سے گہری چھاپ اگر تاریخ انسانی پہ کسی چھوڑی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا میں مجبور ہوں ان کو پہلا نمبر دینے پہ. ایک بات غور کر کے چلیں، قرآن میں بھی آیا ہے اے رسول آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں. اگر نرم دل واقع نہیں ہوتے، ذرا آواز کم کر دیں، اس کی پھٹ رہی ہے. اگر نرم دل واقع نہیں ہوتے تو یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، دور چل جاتے، آپ کے نزدیک نہیں آتے. عرب آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. نرم دل وہی ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. بد اخلاق انسان کبھی نرم دل نہیں ہو سکتا، بالکل کم ہوگی. بد اخلاق انسان کبھی بھی نرم دل واقع نہیں ہو سکتا. تو قرآن نے کہا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں. اس کی چند مثالیں میں دیتا چلوں گا. ایک بار سرکار راستے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت اپنی گٹھی لیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی. آپ رک گئے، آپ کے جیسے عادت تھی کہ ہر ایک کی مدد فرماتے. تو اس کی گٹھی اٹھا لی، پوچھا ماں کہاں جانا ہے؟ کہنے بستی کے باہر جانا ہے بیٹا. کہا بستی کے باہر کیوں جا رہی ہیں آپ تنہا؟ کہا مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ محمد نام کا کوئی شخص اٹھا ہے جو خاندانوں کو توڑ رہا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر رہا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر رہا ہے، ماں کو بیٹی سے جدا کر رہا ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، اس سے بچنے کے لیے جا رہی ہوں. آپ کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے کہ میں تو آپ کی مدد کر رہا ہوں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں. آپ پہنچے مقام پہ، گٹھی رکھی. اس نے کہا کہ کیا اجرت دوں؟ کہا کہ میں اجرت نہیں لوں گا آپ سے. اصرار کیا، کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟
آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی، میرا کام کیا، مجھ سے اجرت بھی نہیں لی، نام تو بتانا پڑے۔ بولے نہیں، میرا نام سن کے آپ کو دکھ ہوگا۔ اس عورت نے ہاتھ پکڑ لیا، بولا نہیں میں نہیں چھوڑوں گی جب تک نام نہیں بتا۔ کہا اماں میں تو وہی محمد ہوں جس سے بچ کے آپ یہاں آئے ہیں۔ ہاتھ تھام لیا، کہا کہ آپ محمد ہیں تو آپ غلط نہیں ہو سکتے، میں آپ کو ایمان لاتی ہوں۔ آج ہماری زبانیں، ہمارے مخالفین پہ ہماری زبانیں، ہمارے لیڈروں کی تقریریں کیا کسی کو اسلام کی طرف راغب کریں گی؟ ایک پڑوسن عورت تھی، بہت تنگ کرتی تھی، راستے میں کانٹے بچھاتی، ہنگامہ کرتی، آپ کا کوڑا آپ کے گھر میں پھینک دیتی۔ ایک بار دیکھا بڑی خاموشی ہے، باہر نکلے، پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا کہ بیمار ہے۔ 3 دن تک سرکار نے تیمارداری کی اس کی، جو آپ کو گالیاں دیتی تھی، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، 3 دن تک تیمارداری کی۔ کیا وہ مسلمان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بار آپ بچوں کو پیار کر رہے تھے، ایک بھائی کہتے ہیں ہم تو بچوں کو پیار نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں۔ کہا کہ میں کیا کروں گا تمہارا دل؟ بچوں جب آخری وقت آیا رسول کا تو زبان پہ یہ تھی کہ عورت غلام، عورت غلام، عورت غلام، ان سے اچھا سلوک کرو۔ انس آپ کے غلام تھے۔ کہا کہ میں بچہ تھا، کچھ کہتے کام کراؤ میں بھول جاتا، کھیل میں لگ جاتا، لیکن زندگی میں کبھی ایک بار بھی مجھے نہیں ڈانٹا، خود جا کے اپنا کام کر کے چلے آئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غیر مسلم کو دینا تو سب سے پہلے سیرت دیجیے۔ تاریخ اسلام بھول کے مت دیجیے آپ، کیونکہ سب سے پہلے اور ہو سکے تو کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی اچھی سیرت النبی، ایک نن ہوئی، عیسائی نن ہوتی ہے نا، اس نے اتنی کتاب لکھی ہے 200 صفحے کی، حضور کے محمد دی پرافٹ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے صاحب۔ گالیاں کھا کے خاموش اتنے بچے ہماری گالی دیتے ہیں اور ہم سن کے خاموش ہوتے ہیں۔ نوجوان آج کل نہیں جانتا کہ خدا پاک کون ہے۔ آج کالج کے یونیورسٹی کے نوجوان نہیں جانتے کہ 4 خلفائے راشدین کون ہیں، اتنی غفلت ہے ہماری۔ ہم کو فکر ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، MBA بنے، حفیظ بنے، ہم ایک لمحے کے نہیں پوچھتے کہ تو نماز کو کیوں نہیں جاتا۔ ہم کبھی گھر میں نہیں بولتے کہ تمہاری تم جا رہی ہو ایک سائڈ دوپٹہ ڈال کے چلی جا رہی ہو، برقع گیا، دوپٹہ بھی گیا، ایک سائڈ گئی، اب تو وہ ایک سائڈ بھی چلے گی۔ ٹی وی پہ دیکھ لیجیے، ٹی وی اردو پہ جو مسلمان لڑکیاں آتی ہیں دیکھ لیجیے، اور ان کو جو ہے ناز ہے، میں واحد سکتا یا گواہ اخبار میں کرتا ہوں،
ثانیہ مرزا کے بارے میں لکھوں گا، میں نے لکھا آخری جمعہ میں تھا کہ میری دعا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی ثانیہ مرزا بننا چاہے تو پہلے مر جائے۔ میں بھی اس کو ظاہر ان کی لڑکی ایشین گیمز میں فرسٹ آتی 100 میٹر میں پورا ٹریک سوٹ اور سب کے حجاب کے ساتھ، ایران کی عورتیں ہیں حجاب اور ٹریک سوٹ کے ساتھ، مالدیو کی عورتیں حاصل آتی ہیں ہم کپڑے اتار دیتے، ہمارے لیے قابل کہ ہے۔ میں ٹی وی نیوز دیکھ رہا تھا، رائے پور کے مدرسے کے استاد بھی کھڑے ہوئے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ثانیہ مرزا ہمارے لیے قابل تعریف، انا باللہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، نقصان کا احساس بھی نہیں رہا۔ ہر گھر کا یہ حال ہے، ہر جگہ کا وہ حال ہے۔ کیا ہم کبھی اپنے گھر میں بولتے ہیں کہ جو بچی بالکل بے پردہ ہو جائے گی ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، جو بچے ہمارے نماز نہیں پڑھتے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم گھر سے نکال دیں گے؟ ایک لمحے کے لیے بھی ہم لوگ بولنے تیار ہیں اس چیز کو؟ صرف فکر ہے کہ بھائی ہمارا بچہ کیسا پڑھتا ہے، کتنی تعلیم حاصل کرتا، کتنی بڑی نوکری کرتا، کتنی دولت کماتا۔ قرآن میں کہا اِنَّ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری افلاس کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پہ دولت زیادہ آ جاؤ، تم پچھلی قوموں کی طرح دباؤ برباد ہو جاؤ۔ آج دنیا میں مسلمان سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن مسلمان کی کوئی عزت نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، چین سے پوچھا جاتا ہے، جاپان سے پوچھا جاتا ہے، ہندوستان سے پوچھا جاتا ہے، کوریا سے پوچھا جاتا ہے، مسلمان ملک کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ 57 سے زیادہ مسلمان ملک ہے یونائٹڈ نیشنز کے، اسرائیل منمادی کرتا ہے، اس پہ کچھ نہیں رک سکتے، عراق کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارے کچھ نہیں تو اس پہ بمباری ہو جاتی ہے۔ عزت ہے کہیں ہماری؟ اس لیے عزت میں بھی اس کو ہم دیکھیں، ہم اس کا جلوس تو نکالتے ہیں، ہم اس کی میلاد تو پڑھتے ہیں، ہم اس کی قوالیاں تو گاتے ہیں، ہم درود کی محفلیں تو جماتے ہیں، لیکن رسول کے اقوال و افعال پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ میں نہیں کہتا کہ 100% ایسے، یہ زیادہ تعداد ایسے۔ دیکھ لیجیے، ابھی آئے گا موقع، شب برات میں دیکھ لیجیے، آپ کے شہر میں بھی دیکھ لیجیے۔ دلی میں ہماری گردن شرم سے نیچے ہو جاتی ہے جب بڑے بڑے دلی کے اخباروں میں آتا ہے کہ کناٹ پلیس میں ٹوپیاں پہن کے اسکوٹر پہ چیخیں مارتے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں 15ویں شب شعبان کی۔ میں ان مولوی حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان راتوں کی اتنی اہمیت بڑھا دی کہ یہ فرض و سنت کے اوپر پہ حاوی ہو گئی۔ ہمارے بھائی ایک مجھ سے وہ بات کر رہے تھے، میں کہتا ہوں اگر ایک وقت کی سنت نماز چھوٹ جائے تو اس کی پوچھ ہوگی، نفل نماز کی پوچھ نہیں ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو تو کوئی پوچھ نہیں ہے، اس کی تو اتنی اہمیت ہے، لیکن فرض و سنت کو کوئی نہیں بولتا کہ ہم صبح سے شام تک چھوڑے جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں درود پڑھنا چاہیے، یہ تو قرآن میں ہے درود و سلام۔ اور یہ غلط ہے کہ اگر کوئی کہتا کہ فلاں طبقہ فلاں کیا ہے مسلک والے نہیں پڑھتے، میں مسلکوں کے بحث میں نہیں جاتا، میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ سلام اور درود کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم یونبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رسول پہ سلام، ہم پہ سلام، اپنے آپ پہ اور نیک بندوں پہ سلام، اس کے بعد درود پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو کون کہتا ہے کہ کون سا مسلمان ایسا ہے جو درود سلام نہیں پڑھتا؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ ایک شخص اسکوٹر چلاتے ہوئے درود سب پڑھ رہا ہوگا؟ کوئی ضروری کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہی درود کی محفل جمائے؟ آپ کو کیا معلوم ہے کام کر رہا درود پڑھتا ہوا کام کر رہا ہوگا، میدان میں اتر رہا کھیلنے کے لیے درود پڑھ کے اتر رہا ہوگا؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ ایک غزوے میں حضرت اسامہ بن زید تھے، میں بھول رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ایک کافر کو انہوں نے مارنے کو تلوار بھیجی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی مار دیا۔ سرکار کو خبر نہیں، کہا کیوں مارا تم نے؟ کہا کہ سرکار وہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا تھا۔ کہا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا؟ تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا؟ کیا پتا وہ دل سے پڑھ رہا ہو؟ جب نے کلمہ پڑھ دیا تو تم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بڑے ناراض ہوئے سرکار۔ حضرت علی کا واقعہ، جنگ ہوئی، مارے، منہ پہ تھوک دیا، چھوڑ کے کھڑے رہے۔ آپ تو مجھے مار رہے تھے، کیوں چھوڑے؟ بولے میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، تو نے میرے کو منہ پہ تھوک دیا، مجھے غصہ آ گیا، میں اپنے لیے کسی کو نہیں مارا۔ آج ہم مسجدوں کے معاملے غیر مسلموں کی کوٹ میں
جس مسجد کی پراپرٹی دیا جاتی ہے تو وہاں زیادہ جھگڑے، ہر ایک چاہتا کہ وہ اس کا جو سیکرٹری بنے، خازن بنے، میں تو زندگی بھر نہ بنوں۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک پیسے کی بھی غلطی ہو گئی تو آخر ختم۔ اس کے لیے لڑنے جھگڑنے کی بات دیکھ لیجئے، آپ کے جھگڑے، مسجد کے جھگڑے غیر مسلم کی کورٹ میں طے ہوتے ہیں۔ اب یہ حال ہو گیا کہ آپ کے پرسنل لا میں مداخلت ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے متعلقہ کو آپ کو نام نقطہ دینا پڑے گا، حکم آ گیا سپریم کورٹ کا۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہم سپریم کورٹ اپنے مقدمے کیوں لے کے جاتے کورٹ کو؟ زیادہ ہو رہا تو بولے بھائی کو لے لے، بھائی تو لے، میں نہیں لڑوں گا، میں نہیں جاؤں گا، لے لے زیادہ، ٹھیک ہے اللہ معلوم۔ آپ ہم کورٹ کرواتے ہیں جہاں پہ آپ کے قرآن و حدیث کے خلاف وہ آپ کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ وہاں مقدمے لے کے جاتے ہیں آپ، پھر آپ کو دعویٰ ہے ہم رسول کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، مٹ گئے شور مچا ہوا۔ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ارے تھے تو مٹیں گے نا، وضع میں تم ہو نصارہ، شکل صورت تمہاری عیسائیوں کی ہے، تو تمدن میں ہنود، سارا تمہارا تمدن ہندوؤں کا ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہم اپنے گرہبان، میں یہ آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، کیونکہ میں نے کہا نا میں اس میدان میں تلاوی بھی نہیں تھا۔ دو چیزیں مجھے اس میدان میں لائیں، ایک قرآن کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور سرکار کی حدیث کہ اگر تم کو میری ایک بات معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو، خواہ تم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، تم گناہ گار ہو گئے، نماز نہیں پڑھ لیکن میری بات معلوم ہو تو پہنچا دو۔ یہ جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا تو یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ دامے دل میں سکھنے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مجھ پر بھی تعدد بھی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی وہ نہیں ہوگا۔ میں اللہ واسطے کر رہا ہوں، میرے کو اسپورٹ کی دنیا میں بہت نام مل گیا، میں اس کے لیے نہیں آتا ہوں۔ میں آتا ہوں، میں سید صاحب کہا کہ جب آپ حیدرآباد آئیں تو اطلاع کر دیں، میں کر دیتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی نہیں ہے۔ میں نوجوانوں میں زیادہ بولتا ہوں، کیوں؟ میں خود اس کا زیادہ عالم تو ہوں نہیں، میں نوجوان میرا ٹارگیٹ ہے۔ کیوں؟ نوجوان بھٹک رہے ہیں۔ میں آج جامعہ ملیہ میں تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں میرا کام یہی ہے کہ ان کو بولتا ہے، کیونکہ نوجوان کو مسلک کے جھگڑوں سے بھی بچانا چاہتا ہوں۔ مسلک دین سے بڑا ہو گیا، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، ایک ہو جاؤ تو آج بھی بدل ڈالو، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، روتے کیوں؟ اقبال نے کہا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر، ہم ایک ہیں، وہاں تلوار ہے نہ مسلکوں کے تبلیغ پہ جماعت کی پابندی بہت اچھا ہوا، ارے وہابیوں کی جماعت سے بنا، بریلوی کے عالم کو پکڑے بہت اچھا ہوا، ارے درگاہ پرست ہے، خبر پرست ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، اللہ معاف کرے۔ جس قوم کا ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول، وہ ان کی منتشر، اور جن کے 3000 کروڑ وہ متحد، کبھی غور کرتے ہیں۔ آپ کا کام ہے، رسول کے لیے کہا، ہمارے لیے نہیں۔ سورہ عبسہ و تولی جا کے پڑھ لیجئے، نابینا صحابی ام مکتوم، قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ کاش یہ مسلمان ہو جائیں تو سارا قریش مسلمان ہو جائے۔ ام مکتوم نے پوچھا کچھ سوال، رسول اللہ خاموش بیٹھے، دوسری بار پوچھا خاموش بیٹھے، تیسری بار پوچھا تو ڈانٹ دیے، رائی ترشلو ہوا اندھے کے ساتھ۔ اب بتاؤ تو اللہ اوپر جا کے پڑھ لیں گے، بتا ترشلو ہے اندھے کے ساتھ، آپ ناراض ہو گئے اندھے ساتھ۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا نہیں دینا وہ ہمارا کام۔ لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی میں آگے پڑھیے جا کے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ سب سمجھتے میرا مسئلہ غلط ہے، آپ بول دیجئے، آپ کا کام ہوگا، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے، مسجد اہل حدیث
مسجد اہل سنت والجماعت، مسجد کیا ہے تھا، مسجد بھی کسی کی ہوتی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ میں جائیے، مسجد نبوی جائیے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ یہاں مانتا ہے یہاں مانتا ہے، کوئی آمین زور سے بول رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ جو جا کے میں سے متفق ہوں، کوئی نہیں پوچھتا آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی ٹوپی پہنتا کوئی نہیں پہنتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ جب ساری دنیا آپ کے اوپر ٹوٹ پڑی ہوئی ہے، جب ان کا ہر طرح سے، آج کا اخبار پڑھیے، میں اتفاق سے اعتماد میں پڑھ رہا تھا کہ تبلیغ جماعت میں جو باہر سے تبلیغ جماعت میں لوگ آ رہے ہیں ان کو ملک سے نکال دیا جائے اور ہم آپس میں لڑتے رہیں۔ مسئلے کی اختلاف ہو سکتا، امام اعظم امام شافعی میں بہت بڑا اختلاف تھا، یہ طلاق کے معاملے میں بھی اختلاف تھا۔ رفع یدین امام شافعی ہمیشہ کرتے تھے، امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ تشریف لے گئے، نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو رفع یدین کے معاملے میں اتنے سخت ہے، رکوع میں جانے سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج کیوں نہیں اٹھائے؟ کہا کہ ابو حنیفہ کے مزار پہ آج ان کے طریقے سے نماز پڑھی، یہ ہمارے اسلاف کا کام تھا، آج ہم اتنے سخت، ہماری مسجد میں نہیں آنا، تمہارا مسلک الگ ہے۔ یہ رسول کی امت ہے جس کی رحم دل کا یہ عالم کہ اونٹ آ کے رو رہا ہے، سر رگڑ رہا ہے، سرکار کہتے ہیں یہ اونٹ کہہ رہا ہے میرا مالک بھوکا رکھتا ہے اور مجھ میں میری طاقت سے بڑھ کے مجھ پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور پہ اور بڑی مثال کیا ہو؟ جن لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، کانٹے بچھائے، نماز پڑھنے تو اونٹ کی ہڈی گردن پہ رکھ دی، پتھر مارے، فرشتے آئے، کہا کہ آپ دعا کرو ابھی پلٹ دیتے ہیں ان کو، طائف والوں کو، کہا کہ نہیں ہو سکتا، ان کے آنے والے اسلام قبول کر لیں گے۔ جب فتح مکہ کرتے ہیں تو کیا حکم ہوتا ہے؟ کہا پوچھا میں کیا کروں؟ کہا آپ شریف باپ کے بیٹے شریف آئیے، جاؤ آج معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو معاف، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو معاف، جو اپنے گھر میں بند بیٹھے گا اس کو معاف، صرف جو ہم سے لڑنے آئے گا ہم اسی کو لڑیں گے، اسی کو۔ یہاں تک کہ جو خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس رہتی تھی انہوں نے حضور کو اندر جانے نہیں دیا دروازے میں، تو جب کہا کہ اب تم بولو کیا کروں میں، چابی میرے پاس ہے، آپ بہتر یہ کریں، کہا کہ تمہارے خاندان سے جو چابی لے گا وہ ظالم ہوگا، تمہارے خاندان میں ہی رہے گی قیامت تک چابی۔ دنیا مثال پیش کر سکتی ہے ایسی کوئی؟ ایک مثال پیش کر دو، ایک مثال۔ چنانچہ اس کا یہ ہے، آج بھی افغانستان طالبان نے جن کو پکڑا، جب وہ چھوٹ گیا تو انہوں نے کہا کہ بہترین سلوک کیا ہمارے ساتھ۔ حماس والوں نے اسرائیلیوں کو پکڑا تو انہوں نے چھوٹنے کے بعد کہا بہترین سلوک کیا ہمارے ساتھ۔ میں نہیں جانتا یہ داعش جو کرے صحیح ہے نہیں غلط ہے، کیونکہ سارا انٹرنیشنل میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح پاکستان میں بم جو مسجدوں میں پھٹ رہے ہیں وہ بھی کتنا صحیح ہے، یا تو ان کے ایجنٹ آ رہے ہیں کیا، وہ اللہ عالم، لیکن اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ رسول کے خلاف ہے۔ رسول نے کسی اپنے دشمن کو قتل نہیں کروایا، چھوٹے بچوں پہ قتل نہیں کروایا، بچوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے، بچوں کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ بچے آج ہمارے پاس آتے ہیں مسجد میں، آپ دیکھیے، آپ غور کیجیے، بچے بھگو چپ 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 پیچھے پیچھے چپ، ایک سیکنڈ بعد میں آپ جو ہے اس کے برخلاف رسول اللہ کے پاس یہ حال تھا کہ حضرت آپ کی نماز بھی آ گئی تو سب گود میں اٹھا لیتے تھے، نماز پڑھ کے مسجدوں میں اٹھا لی، پھر جو ہے وہ پھر گود میں اٹھا لی نماز کیا۔ میں غلط کروں، جا کے سیرت النبی پڑھ لیں آپ۔ ہم بچوں کو بھگا دیتے ہیں، بچہ مسجد آنے سے بھاگ جائے گا، اس کو پیار سے بول سکتے بیٹا بڑے سامنے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا، پیچھے جا کے کھڑے رہے گا تو وہ غائب ہو جائے تو آپ پکڑ کے لائیں گے، آپ کھانے کا بعد چلتے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جماعتوں میں شامل ہوتے، کوئی نہیں بھولتا۔ امن کے ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان انسانیت
کے ماننے والے کسی کو ریپ کر سکتے، کسی انسان کی ناحق جان لے سکتے؟ کیا ہمارے لیڈر ممبر اسٹیج پہ کھڑے رہ کے گندی گندی تقریر کر سکتے رسول کے ماننے والے؟ اب وہ ہمارے لیکن ہم بڑے خوش ہوتے ارے کتنی اچھی بات کی فلانے فلانے پر. عقل میں نہیں سماتی. ڈاکٹر اسرار احمد بہت بڑے مفسر گزرے، بہت بڑے مقرر، حال میں انتخاب ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. بڑی پیاری بات کہی. اس کا تعلق اس واقعے سے شب معراج سے. جب معراج ہوئی راتوں رات جنت سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پہ گئے، واپس آئے. رات بھر میں پورا تو قریش کا ابو جہل مل گیا ابو بکر، حضرت ابو بکر سے کہا تمہارے صاحب ایسے کر رہے ہیں کہ رات رات وہ بیت المقدس بھی چلے گئے، جنت میں بھی ہوا ہے. کہا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ پھر تو کہا سچ کہا. تحقیق نہیں کیا سرکار سے، جا کے نہیں پوچھا کہ سرکار آپ نے کہا کہ نہیں کہا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بالکل سچ کہا. چنانچہ حدیث کا معاملہ بھی یہ ہے، جب آپ سنو تو پلیز اس میں جو ہے اللہ واسطے اس پہ جو ہے شک مت کرو، پہلے مان لو اس کو، بعد میں جا کے تحقیق کرو کہ واقعی صحیح حدیث ہے کہ کمزور ہے صحیح ہے. لیکن حدیث سننے کے بعد میں یہ مت کرو کہ جو ہے حدیث کے احترام کے خلاف. میں مانتا ہوں کئی امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں جمع کی، ساری پھینک دی، بولا صرف 6000 صحیح ہیں، اس میں بھی 2000 ڈپلیکیٹ ہے، صرف 4000 رکھی، باقی تو بولے سب جھوٹ ہے. میں مانتا ہوں کئی لوگوں نے، یہودیوں نے بہت ہی بے حساب جھوٹی حدیثیں گڑھ لی. جیسے علم حاصل کرنا تو چین کو جاؤ، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. بلکہ اس کے خلاف صحیح حدیث یہ ہے ہر مسلمان پر دین، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، خواہ وہ عورت ہو کہ مرد. علم کا حاصل کرنا دینی اور دنیاوی دونوں. ایک زمانہ تھا ہم نے دینی علم کو پکڑ لیا، آج زمانہ دنیا کو پکڑ لیا، چھوڑ دیا. آج ہر ایک مولانا سے لے کے پان والا تک کہتا ہے کہ مسلمان پچھڑے میں اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. علی گڑھ میں تماشے دیکھ رہا ہوں، پی ایچ ڈی لاء میں پی ایچ ڈی مارنے والا گولی مار رہا ہے، یہ تعلیم ہے؟ یہ تو اقبال نے خوب کہا تھا صاحب، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ. آج تعلیم، آج کی تعلیم، میں خود انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں، آج کی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے زہر ہے، زہر ہے، زہر ہے. ہم اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں اگر گھر میں دینی تعلیم نہیں ہے. آپ کی نسل سے سلمان رشدی پیدا ہوگا، آپ کی نسل سے شاہ رخ خان پیدا ہوگا، آپ کی نسل سے MD اکبر پیدا ہوگا، آپ کی نسل سے مختار نقوی پیدا ہوگا اگر آپ دین کی تعلیم نہیں دیں گے. پہلے قرآن حدیث کی تعلیم، بعد میں جو تعلیم چاہے. اب اگر میں سچ کہتا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان، اللہ گواہ ہے، میرا خاندان دینی تھا، میرے دادا بہت بڑے بزرگ تھے، میرے نانا میں بچہ تھا زندہ ہوں بڑے تھے، میری والدہ بڑی زندہ تھی. علی میاں ندوی نے میری والدہ کو سرٹیفکیٹ دیا تھا، آئے ملے تھے، مل کے پھر مجھ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے والدہ آپ کی بڑی دیندار خاتون ہے، بڑا علم ہے ان کو. تو لیکن میں اتنا تو نہیں تھا. ایئر فورس میں گیا تو لوگوں نے جی اسلام کے بارے میں پوچھا تو مجھے پڑھنا پڑا. جب میں پڑھتا لگا، قرآن شریف پڑھا، میں ترجمے سے پڑھا، تفسیر پڑھا پوری. تو تفسیر پڑھا تو مجھے 4 سال لگ گئے. پھر سیرت پڑھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید سلمان ندوی سے اچھی سیرت اردو میں کوئی اور نہیں لکھی نہیں. انگریزوں کی بھی لکھی ہوئی پڑھی. اب میں نے کہا جیسے پروفیسر کرشنا راؤ ہے یا کیرن آرمسٹرانگ ہے. میں آپ سے ایک بات کہوں صاحب، اللہ گواہ ہے، میں اپنے آپ کو اسلام سے ہٹا کے بول رہا ہوں. نہ قرآن جیسی کتاب ہے، نہ رسول اللہ جیسی کوئی سیرت ملے. میں یہ اپنے عقیدے سے نہیں بول رہا ہوں، میں تھوڑا بہت ہے، دوسرا بھی علم ہے، مجھے پڑھا ہوں،
دوسروں کے بھی بایوگرافیز پڑھی ہے کئی لوگوں کی، لیکن آپ سے ایک بات بتاؤں، جو رسول اللہ کی سیرت پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور جو قرآن بار بار پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے علامہ اقبال کو چیخ اٹھے، یہ کتابیں نیز چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں ہے تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ جب وہ آیت اتری تھی کہ ایک آیت بنا کے لاؤ، لگتا کہ آج تک نہیں بنا سکے، تو ایک ایران کا بہت بڑا شاعر ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ میں بناؤں گا۔ کیا اچھی بات ہے، بولا مجھے 40 دن کا ٹائم دے دو اور کچھ نہیں، کمرے میں تنہا رہنا ہے، کھانا میرا لا دینا، باتھ روم اندر سب کچھ، تو ٹھیک ہے۔ جب 40 دن بعد دیکھے تو ادھر کاغذ پڑا ہوا، ادھر پڑا ہوا، لکھا پھاڑا پھینکا، لکھا پھاڑا پھینکا، آتے آخر میں کیوں اٹھا کے نہیں بنا سکتا۔ ایک خانہ کعبہ پہ سبا معلقہ 7 شاعروں کے قصیدے لٹکاتے تھے جو بہترین قصیدہ لکھتے ہیں۔ اس میں ایک صاحب کے میں نام بھول رہا ہوں، حضرت عمر کے دور میں ان سے پوچھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، آپ شعر نہیں کہتے آج کل؟ کہا بعدس قرآن، قرآن کے بعد شعر کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ قرآن کے بعد کوئی شعر کرنے کی گنجائش باقی ہے؟ ایک فرانس کا میوزیشین مسلمان ہو گیا، کہا کہ قرآن سے زیادہ ترنم کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ انگلینڈ کے بہت بڑے میوزیشین اسلام قبول کے لیے یوسف نام ہے، کہا کہ لوگوں نے کہا آپ کیا کرو گے، تم تو اتنے بڑے، تم کمائی ساری اسی پہ تھی، بولے جو تمہارا سامان ہے موسیقی کا بیچ کے کچھ کر رہا ہو، بولے اسلام لانے کے بعد موسیقی کا کو بیچوں میں؟ سب توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، اسکول قائم کیا اور اللہ نے ان کو بڑی برکت دی اس میں۔ یہ اعجاز رسول ہے، اعجاز رسول ہے، یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ آج جتنے گالی دینے والے پیدا ہو رہے ہیں ان سے زیادہ تعریف کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ہم ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس نہ تلوار ہے نہ لاٹھی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ مذہب بدلنے والے اسلام میں آ رہے ہیں۔ آج تم کو کیوں ڈر ہے کہ تبلیغ جماعت کو بین کر رہے ہو تم، جماعت اسلامی کو بین کر رہے ہو تم، اجمیر کی درگاہ کو بین کر رہے ہو تم؟ کیوں ڈر ہے تم کو؟ کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس قصے کہانیاں ہیں۔ آج قصے کہانی کو کوئی نہیں مانتا، آج کا ذہن نہیں مانتا قصے کہانی کو۔ میری بات چیت کا دوسرا موضوع یہی ہے، اسی پہ آؤں گا میں انشاءاللہ، کہ وہ دور چلے گا جب قصے کہانیاں پہ یقین کرتے تھے۔ آج کا نوجوان بولتا، آج سائنٹیفک دور ہے، بولتا ثبوت پیش کرو، دلیل سے بات کرو۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ چیلنج ہے قرآن کا، دلیل لاؤ کہ اور معبود ہیں، دلیل لے کے آؤ۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم اللہ کو دیکھو، بتا دیجیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نشانیوں کو دیکھو، کیونکہ جو ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو کیا دیکھیں گے؟ سورج دیکھنے جائیں گے گھور کے تو اندھے ہو جائیں گے۔ ایسے کائنات میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہزار سورج ہیں۔ موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر ایک چھوٹی سی تجلی برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کو کیا دیکھا؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو کہ زمین پھاڑ کے ایک پتا باریک سا کیسے نکل آتا ہے، اتنی سخت زمین کو پھاڑتا ہے۔ ایک مچھلی ہوتی ہے جو برطانیہ کے سمندر میں رہتی ہے۔ سید قطب کی تفسیر فی ظلال القرآن، سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں جہاں تک ہے، ایک کریسی موریسن امریکن رائٹر ہے، اس کو انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے۔ مجھے کئی واقعات بیان کیے، کہا کہ وہ مچھلی تیرتے ہوئے آتی ہے آسٹریلیا میں، انڈے دیتی ہے، واپس چل جاتی ہے برطانیہ۔ جب بچے نکل کے آتے تو وہ برطانیہ پہنچا، کہتا کون سکھاتا ہے ان کو کون بتاتا آسٹریلیا سے برطانیہ کا راستہ؟ شہد کی مکھی پٹھا بناتی ہے، رانی بیٹھے رہتی ہے، باقی سب کام کرتے، کون سکھاتا ہے ان کو؟ اور دودھ چھوڑیے، امریکہ کا سب سے بڑا ایمبریولوجسٹ کہتے ہیں جو حمل کے بارے میں جانکار ہے، جب اس نے پڑھا کہ مضغہ اور علقہ کیسے اندر جاتا ہے، ایک پانی کا گندا قطرہ کیسے شکل بدلتا ہے، ایک جو لیچ ہے جو کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر ناک بنتی ہیں، آنکھ بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، بال نکلتے ہیں، اندر ہوتا ہے، پھر جس طرح سے بچہ باہر آتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہم کو بات خدا پہ ایمان نہ لائے، کبھی ہو سکتا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری نشانیوں کو دیکھو، ہم کو کیا دیکھو گے تم؟
اور تمہارے 10,000 بھگوان ہے تو نشانی بتاؤ لا کے دے. ارے وہ تو اپنی مٹی نہیں صاف کر سکتے تو انسان کیا بنائیں گے؟ اس کے بعد بھی ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے, سیرت کو چھوڑ رکھا ہے, رسول کو چھوڑ. کسی گھر میں اللہ گواہ ہے, رحمت عالم ایک بالکل چھوٹی سی سیرت النبی کی اردو کتاب ہے, ہندی میں ہے, لیکن ہمارے گھروں میں اچھے گھر ہوئے تو انڈیا ٹوڈے ہے, فرنٹ لائن ہے, آؤٹ لک ہے, اور میرے جیسے رہے تو فلم اسٹار پتہ نہیں کیا کیا فلم فیئر میگزین ہمارے گھروں میں آتے ہیں, لیکن کسی کی اب کمائی میں نہیں ہوتا. میں ان کی بات کروں جو ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ پیسے دے رہا ہے کہ ہر مہینہ 100 روپئے اسلامی کتابوں کے لیے رکھ لو. 25 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں, ایک انگریزی اخبار نہیں ہے. ہم کو مذہبی اخبار نہیں چاہیے, ہم کو ٹائمز آف انڈیا, ڈکن کرونیکل, ہندو جیسا اخبار چاہیے تاکہ ہم ہمارے پہ جو اعتراض ہے ہم ان کا جواب دے سکیں. امیروں کی کمی نہیں ہے, کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہے مسلمانوں میں, لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ایک انگریزی اخبار نکالا جائے کہ ہم اپنا بھی مطمع نظر پیش کر سکیں. یو پی میں امیر مسلمانوں کی کمی نہیں ہے, ایک ہندی اخبار نہیں ہے, جبکہ یو پی, بہار, راجستھان, ہریانہ سب کی زبان ہندی ہے, وہاں پہ ایک ہندی اخبار مسلمانوں کا نہیں. کیرالہ جائیے 5 اخبار 10 اخبار مسلمانوں کے, یہاں تک کہ ملیالم والے جماعت اسلامی اور جو مسلم لیگ والے دبئی ابوظہبی سے بھی اخبار نکالتے ہیں ملیالم. کیا ہم حیدرآباد میں امیروں کی کمی ہے؟ کیا ہم ایک کم سے کم اگر روزنامہ نہیں نکال سکے تو کم سے کم ہفتے وار انگریزی اخبار نہیں نکال سکتے؟ میں ایک جگہ تھا اورنگ آباد میں, ایک صاحب بہت پیسے والے, بہت بڑا بگ بازار بنا دیا. ملاقات ہے, میں نے کہا انگریزی اخبار, بولے کون کا خبر تھا؟ میں بولا میں جتنی تنخواہ کروں اس سے پاؤ تنخواہ پہ میں کام کرنے تیار ہوں, لیکن صاحب دولت بنانے کی فکر ہے, اس کی فکر کس کے پاس ہے؟ لے کے جائیں گے. سکندر جو مر رہا تھا, کہاں گریس یونان اور کہاں ہندوستان, وہاں سے یہاں فتح کیا, پورس کو شکست دی, واپس گیا. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا جب مر جاؤں تو میرا ہاتھ باہر رکھنا. لوگوں نے کیا بات ہوئی, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ خالی ہاتھ آیا, خالی ہاتھ جا رہا ہوں, کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں. اتنی بڑی ریاست کما کے کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں, ہم کیا لے جائیں گے؟ بنگلے, بہترین کاریں, 40 انچ کا ٹی وی, سب لے جائیں. اور ہم رسول کی امت ہیں. لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے جلوس پہ. میں محمد اسپورٹنگ کو کوچنگ کر رہا تھا فٹ بال کی, سیرت النبی کا جلسہ ہوا, بہت بڑا کھانا, اندر تقریریں ہو رہی ہیں, باہر جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں, چائے دانی ہو رہی. سیکرٹری تھے محمد عمر, انہوں نے کہا کیسا لگا؟ میں نے کہا بہت برا لگا. بولے کیوں؟ میں نے کہا یہ آپ کا غیر مسلم بہت آئے تھے, آج کا پروفیسر کرشنا راؤ کی اس وقت 6 روپے کو ملتا تھا رسالہ, آپ ایک 150-200 روپے آپ کم سے کم مجھے بولتے, میں لے آتا غیر مسلموں کو دے دیتے. بھائی ہم نے نہیں لکھا, پروفیسر کرشنا لکھا. ہم وہ تقسیم نہیں کر سکتے, جلوس ضرور نکالا جائے گا. مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف فتوے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ گواہ ہے, اقبال کو بھی کافر کہا, سر سید کو بھی کافر کہا. جب اقبال نے شکوہ لکھا تو سب نے کہا کافر ہے, جب جواب شکوہ لکھا تو بولے بہترین مسلمان. اب اللہ واسطے بولیے صاحب, آپ سب اپنے دل میں گہرائی میں جا کے دیکھیے صاحب, اس جلوس سے کچھ فائدہ ہے صاحب؟ کل کوئی پتھر پھینک دیا, ہنگامہ ہو گیا تو صاحب اس کی بجائے وہی پیسہ غیر مسلموں کی کتاب سے حضور کی سیرت تقسیم اگر غیر مسلموں میں کریں گے. بھائی ہم نے نہیں لکھا ہے, آپ لوگوں نے لکھی ہے کتاب. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. دوسرا دیکھیے, سرکار کی بات تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جیسے قرآن میں ہے سورہ کہف میں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کاغذ بن جائے تب بھی اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی. اس طرح سرکار کی سیرت لکھ کے کوئی ایک بڑے سے بڑا شخص سوچتا کہ میں نے حق ادا کیا تو حق ادا نہیں کرتا. سرکار کے بارے میں تقریر کر کے آپ سوچیں کہ میں نے بہت اچھی تقریر کی, آپ حق ادا نہیں کر سکتے. میں نے کہہ دیا نا, جس کی تعریف اللہ کرے ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں.
ہم تو غلاموں کے غلام ہیں. اگر سرکار کے غلام نہیں قبول ہو جائے، اللہ قبول کر لے تو یہ ہماری عاقبت کی ہے. یہ فتنہ اٹھا، انگریزوں نے اٹھایا تھا. پنجاب سے اٹھا فتنہ، ایران سے اٹھا فتنہ. وہ فتنے تو سرکار کے بعد ہی شروع ہو گئے. مدعی کئی اٹھے، حضرت ابوبکر جہاد کرنا پڑا، جھوٹے نبوت کے مدعے اٹھے. لیکن یہاں جو فتنہ اٹھا انگریزوں کے دور میں، قادیان ایک مقام ہے یہ پنجاب میں، اپنے پنجاب میں، ہندوستان کے پنجاب میں، وہاں سے ایک شخص اٹھا غلام احمد قادیانی. بہت بڑا عالم تھا. اسی زمانے میں سوامی دیانند سرسوتی نے کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش. اس کا ایک چیپٹر اسلام کے خلاف، ایک چیپٹر کرسچینٹی کے خلاف، 14واں 15واں. اس کے جواب میں غلام احمد نے بہترین جواب دیا. اس کا نام تھا سرمہ آریہ. لیکن برا ہو نفس کا، اللہ محفظنا من کل بلاء دین و عذاب الآخرہ. اسلام کا نفس بہت خراب چیز ہے. سرکار ایک غزوے سے واپس آئے، کہا کہ اب بڑا جہاد کرنا ہے، چھوٹا جہاد تو ہو گیا. کہا بڑا جہاد کیا؟ اپنے نفس سے جہاد کرو. تکبر میں مبتلا کرتا، غرور میں مبتلا کرتا، ہماری جماعت سے بہتر کوئی جماعت نہیں، ہم سے بڑا کوئی لیڈر نہیں، ہم سے بڑا کوئی مقرر نہیں، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں. بہت خطرناک چیز ہے یہ، بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے جب شیطان کو نکالا جنت سے، آدم کو سجدہ نہیں کرنے پہ، تب دوسری بحث ہے، لیکن نکالا تو وہاں ایک چھوٹا ٹکڑا آیا قرآن میں، چھوٹی آیت، ابا واستکبر وکان من الکافرین. بس اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. تو تکبر کفر کے پاس لے کے جاتا ہے. تکبر نہ ہو، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے عمل پر، نہ اپنی دولت پر، نہ اپنے عہدے پر، نہ کسی چیز پر. یہ سب اللہ کی دین ہے. ہم چاہیں کیا ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو ہم کہیں کی چیز. تکبر نے ایسا مارا غلام احمد کو، کہہ دیا کہ میں مہدی ہوں، جس کا ذکر ہے. وہاں تک بات ٹھیک تھی، چلو مہدی کا دعویٰ، مہدی تو جون پوری صاحب بھی مہدی چنائے، مہدی پٹھان مانتے ہیں ان کو مہدی، آخر مہدی ہوں. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ہوں. کہا بھائی عیسیٰ تو دمشق میں اتریں گے، ایک محلے کا نام دمشق رکھ دیا. عیسیٰ تو سفید مسجد پہ اتریں گے، وہاں ایک سفید مسجد بنا دی. اس کے بعد کہا کہ قرآن میں جو نام آیا احمد، وہ میں ہوں. نعوذ باللہ، خاکم بدہن، ہمارے منہ میں خاک، وہ میں ہوں. اس کی کتاب میں لکھا ہے، براہین احمدیہ ہے، مکتوبات ہے. وہ لکھتا ہے کہ ہم کو آرام نہ مکے میں مل سکتا نہ مدینے میں مل سکتا. اگر ہم کو آرام ملتا تو سرکار برطانیہ کے تحت ملے گا. اتفاق سے میری زندگی میں 2 واقعات ایسے آئے صاحب. میں پٹیالہ میں NIS میں ڈین تھا. ایک لڑکا کیرالہ کا تھا، تو وہاں پٹیالہ مسجد میں میری بات چیت ہوتی تھی. تو اردو نہیں جانتا تھا لڑکا. میرے سے ایک بار ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر میں آپ کے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ میں بولا آ جاؤ. آیا، انگریزی میں سوال جواب کرنے لگا. کہا میرے بہت سے دوست احمدیہ ہیں، مجھے یہ بولتے رہتے ہیں. تو اس زمانے میں ٹی وی بھی نہیں تھا. پاکستان ریڈیو سے صبح بڑا اچھا پروگرام آتا تھا، میں سنتا بھی تھا، تفسیر پڑھتا تھا ایسے ہی. تو میں جواب دیتا، اللہ کرم بات چلتی. پھر مولانا سید ابوالحسن علمی ندوی کی کتاب تھی قادیانزم کرٹیکل اسٹڈی انگلش میں. میں آیا حیدرآباد، جب آیا تو میں کتاب لیا، میں نے اس کو پریزنٹ کر دی. ایک زمانے سے خط و کتابت ہوئی، وہ شاید بچ گیا تو اللہ اس کے مجھے اجازت کرتا ہے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ میں 1986 میں کیلیکٹ میں میچز کھلا رہا تھا، نہرو ٹورنامنٹ انٹرنیشنل. تو ایک نائجیریا کا ریفری آیا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بغیر نماز پڑھے گراؤنڈ میں نہیں اترتا تھا. میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا قرآن مجید کا ترجمہ رکھا ہے. وہ دیکھا تو میں نے دیکھا تو قادیانیوں کا ترجمہ ہے. میں اس کو بولا لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے. اب میں لے لیا. اب قرآن میں کسی کو دے بھی نہیں سکتا، وہ میں نے سمندر میں ڈال دیا. تو اس شدت سے ان کو ہمیشہ مغرب کی اور اسرائیل کی تائید رہی ہے. پیسے کی کمی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے حضور خاتم النبیین ہیں، عقیدہ ہے، یقین ہے، اور اللہ کرے کبھی یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہ ٹوٹے، دعا. لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کی ضرورت مسلمان کو نہیں ہے.
کیونکہ اللہ کے کلام میں رسول نے کہا، لیکن غیر مسلم کے لیے ثبوت کیا ہے؟ عرض کروں، ایک 3 چیزیں قرآن میں ایسی آئیں جو کسی اور کتاب میں نہیں ہے، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ کسی وید میں کہیں نہیں ہے. اور وید میں پہلا نام ہے سرکار کا احمدی، وید میں ہے نام سرکار احمدی. اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے پاس ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. 3 چیزیں، ایک یہ کسی نبی کو نہیں کہا کہ رحمت اللہ عالمین ہیں. دوسرے یہ کسی نبی کو نہیں کہا کہ خاتم النبیین ہیں. تیسرے یہ کہ کسی دین کو نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہا کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا اور اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے لیے چن لیا. اور پھر مسلمانوں سے کہا یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، غیروں سے نہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نماز روزے تک محدود مت رہو بلکہ زندگی میں پوری اسلام میں. ہم گناہ گار ہیں، بالکل گناہ ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے. حضور کی حدیث ہے ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرے. ہر انسان خطا کار ہے، آپ کی حدیث ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرے. ہم گناہ گار ہیں، اعتراف ہے، بہت بڑے گناہ گار ہیں، گناہ گار نہیں بہت بڑے گناہ گار ہیں، لیکن اس نبی کے غلام ہیں. اور یہ کہ آج ہمارے لیے آ کے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نماز، روزہ، عبادات، معاملات، رشتے، ازدواج، ہمارا پرسنل لا، ہر چیز میں قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. پیمانہ ہمارا قرآن حدیث ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں. وہ عالم جو قرآن حدیث کے مطابق بات کرتا ہم اس کو مانیں گے، جو اس کے خلاف بولتا ہم نہیں مانیں گے. لہذا ہم غلام احمد کو نہیں مانتے. اور ایک بڑا ثبوت، موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، عصا زمین پہ ڈالو سانپ بن جائے، پہاڑ پہ مارو پھٹ جائے، سمندر پہ مارو پھٹ جائے، ہاتھ جیب سے نکالو چمکتا رہے. جادو کا معجزہ دیا. عیسیٰ کے زمانے میں میڈیسن کا بہت بڑا زور تھا، مردوں کو زندہ کرنے کے قریب ہو گئے تھے لوگ، بڑے سے بڑی بیماری دور کر دیتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا کہ مردے میں روح ڈال دو، جزامی کو اچھا کر دو. لیکن جب سرکار دو عالم کا دور آنے والا تھا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو بڑے معجزے کیوں نہیں ملے؟ قرآن میں ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. آپ لوگ بولتے آپ کو نہیں ملے، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، بار بار کاش مجھے بھی کوئی ایسا معجزہ دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ میں طاقت ہے تو سرنگ ڈال کے زمین میں چلائیے یا سیڑھی لگا کر آسمان پہ جائیے، ہم تو نہیں دیں گے معجزے. کیوں؟ ایک بار معجزہ آ گیا تو قوم برباد کر دی جاتی ہے، اس کے بعد نہیں مانی تو سرکار نے کہا جب لوگوں نے تنگ کیا تو قرآن میرا معجزہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ دور علم کا دور آنے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انٹرنیٹ پیدا ہوگا، فیکس مشین نکلے گی، ای میل آئے گا، موبائل فون آئے گا. عیسیٰ کو بیت المقدس سے ہندوستان آنے کو سال ہا سال لگ جاتے. رسول اللہ کے حدیث کو آج پیپر ڈالے تو 2 منٹ میں امریکہ کو پہنچ جاتا. اب کیا ضرورت ہے نبی کی؟ اب کیا ضرورت ہے نبی کی؟ ادھر پیپر ڈالتے 2 منٹ میں وہاں مل جاتا ہے. عیسیٰ نہیں آ سکتے تھے ہندوستان کو، موسیٰ نہیں آ سکتے تھے، لہذا ان کو وہ مجھے. اور ہر قوم کے لیے کہا کہ یہ عیسیٰ نے کہا میں تو بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئے بھیڑیوں کو سیدھا کرنے آؤں. کبھی نہیں کہا کہ میں سارے انسانوں کے لیے آیا. لیکن حضور سے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تورات میں نہیں کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، بائبل میں نہیں کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت ہوتی کہ ہم نے آج دین کو کی تکمیل کر دی، اب ضرورت نہیں ہے شریعت کی، اب قیامت تک صرف محمدی شریعت باقی رہے گی. محمدی شریعت جس کے پاس ہے وہ غیر مسلم سے مقدمے طے کراتا اپنا، لعنت ہے، چھوڑ دو لاکھ روپیہ، جانے دو، لے جا بھائی تو جا. لیکن اللہ واسطے غیر سے مذاق مت اڑاؤ شریعت محمدی کا. دولت سے بڑھ کے نہیں ہے. ارے وہ اللہ ہے، تم لاکھ چھوڑو گے تو تم کو 10 لاکھ دے گا.
آپ بتائیے اب ضرورت ہے؟ اب ضرورت ہے؟ رسول اللہ کا پیغام کونے کونے میں پھیل چکا ہے دنیا کے. آپ اٹھائیے، جو لوگ بار بار جو اپنے نیٹ وغیرہ دیکھتے وہاں دیکھیے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی اب. تو اس لیے حضور نے کہا کہ میرا معجزہ قرآن ہے. یہ علم کا دور ہے، اس لیے حکم ہوا کہ ہر مسلمان پہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے. علم دینی اور دنولی اس کی اور ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں. جنگ بدر میں جب قید ہو کے آئے تو حضور نے کہا جو فدیہ دے گا اس کو چھوڑ دیں گے، جو یہ کرے گا وہاں ایک شرط لگا دی جو 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا اس کو بھی چھوڑ دیں گے. تو کافر تو دین نہیں سکھا سکتے تھے نا. رسول کی موجودگی میں کافر دین سکھا سکتا تھا. مطلب ہے کہ دنیا کا بھی علم حاصل کرو، لیکن دنیا کا علم حاصل کرنے کے میں دین کا علم مت چھوڑو. اللہ واسطے مت چھوڑو، اللہ واسطے دین کا علم. دین کا علم ختم ہوتا جا رہا ہے. میں اپنے خاندان میں سر مارتا ہوں، روز مارتا ہوں. اپنے بچوں کے بچوں کو تو بول سکتا ہوں، بہن بھائیوں کے بچوں پہ زبردستی نہیں ہے میری. یہاں تک کرتا ہوں کہ تم نماز نہیں پڑھے تو میرے جنازے میں نہیں آنا، مجھے کانا نہیں دینا. میں نے لکھ کے دے دیا. میرے خاندان کا جو فرد نماز نہیں پڑھتا مجھے کانا نہیں دے گا. میرے